الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأصابهم اللہ بما قالوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے اللہ انہیں عطا کرے گا جنات، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ محترم سامعین، کل کے سبق میں اللہ کریم نے نجاشی بادشاہ اور ان کے حواریوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ان کے سامنے تلاوت کیا، نجاشی بادشاہ، ان کے حواری، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے اور انہوں نے حق کو پہچان کر یہ بات کہی، ہمارے پروردگار، ہمارا نام بھی گواہوں میں لکھ لینا، کیونکہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا، ہم کیوں ایمان لائیں اللہ پر، کیونکہ ہمارے پاس حق آ چکا ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما لے گا۔ آج کے سبق میں اللہ کریم نے یہ ان کی بات کے بدلے میں جو ان کو اللہ نے ثواب عطا کرنا ہے، جو اجر عطا کرنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں عطا کریں گے ان کی بات کے بدلے کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا تجھ پہ بھی ایمان ہے، تیرے نبی پر بھی ایمان ہے، قرآن مجید پر بھی ایمان ہے، ہم اس بات کی شہادت دیتے ہیں اور ہمارا گواہوں میں نام لکھ لینا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ اللہ کریم نے
قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو نیک لوگ ہیں، نیکی سے پہلے وہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے، وہاں اللہ کریم نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے لوگوں کو بشارت دے دیں جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیکی کے کام کیے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی انہیں وہاں سے پھلوں کا رزق عطا کیا جائے گا تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کو یہ پھل جو ہیں ہم شکل دیے جائیں گے، نظر آئے گا یہ سیب ہے دنیا میں جو ہمیں ملا تھا، یہ کیلا ہے، یہ انگور ہے، یعنی تمام پھل ہم شکل ہوں گے، لیکن ان کے ذائقے کا کیا کہنا۔ اسی کہنے والے نے کہا ہے کہ ایک پھل کا ذائقہ جو ہے 70 گنا ہوگا۔ آدمی ایک پھل کھائے گا، اسے بار بار نئے ذائقے کی لذت آئے گی۔ یہ جنت کے پھلوں کا مزہ ہے، 70 گنا اس کا ذائقہ ہوگا، لیکن شکل جو ہے دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی۔ اور اللہ کریم آگے بیان فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں ان کے لیے ہم نے پاکیزہ بیویاں جو ہیں ان کے لیے تیار کی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی آج کے سبق میں بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ جنت میں جو اللہ باغات ایمان والوں کو عطا کرے گا، ان باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالق کائنات نے ایک دوسرے مقام پر سورۃ واقعہ میں بیان فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں فی جنات النعیم، ہم انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کریں گے۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے اور ایک چھوٹی جماعت پچھلے لوگوں میں سے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، جو پہلے لوگوں کا ایمان تھا آج کے لوگوں کا وہ ایمان نہیں ہے، وہ سب کے سب جنتی، اور ہمارا ایمان جو ہے کافی لوگوں کا شک میں ہے، تو جنت بھی شک میں ہوگی نا۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرمائے جس ایمان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، دنیا والے اگر ایسا ایمان لائیں گے جیسا میرے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا تو ہم ان کا ایمان قبول کریں گے، اگر ان جیسا ایمان نہیں ہوگا اللہ ایمان ہی قبول نہیں کرے گا۔ اللہ ان جیسا ہمیں ایمان نصیب فرمائے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ایک بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے اور ایک چھوٹی جماعت پچھلے لوگوں میں سے، ان کو اللہ کیا عطا کرے گا؟ علی سرر موضونہ، سونے کی باریک تاروں کے بنے ہوئے پلنگ ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اس میں خالص ریشم کے تکیے لگا کر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے اور خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہی بچے رہنے والے ان کے گرد طواف کریں گے، کس چیز کے ساتھ؟ بے اکواب و اباریک، کیا لے کر؟ آب خورے لے کر، پیالے لے کر، کس چیز کے؟ جنت کی شراب کے۔ وہاں اللہ نے 4 نہریں جاری کی ہیں جنت میں، دودھ کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے،
اسی طرح پانی کی نہر ہے، اور اسی طرح اللہ کریم نے شہد کی نہر وہاں پیدا کی ہے۔ 4 نہریں اللہ کریم نے جنت میں بنائی ہیں ایمان والوں کے لیے۔ تو یہ ہمیشہ بچے رہنے والے آب خورے لے کر، پیالے لے کر، شراب کے بھر بھر کے بار بار آ کر جنتیوں کے پاس چکر لگائیں گے، طواف کریں گے، 1-2 مرتبہ نہیں، بار بار لائیں گے، یہ پیئیں جی، ہمیں اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ ایسی شراب ہوگی جس شراب کی وجہ سے نہ سر درد ہوگا نہ عقل میں فطور آئے گا۔ دنیا کی شراب کیا ہے؟ یہ پینے سے انسان کے چہرے پر لعنت پڑ جاتی ہے، اور آدمی جو ہے اس کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں، یہ میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، سب کو بکواس بکے جا رہے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے جنت کی شراب جو ہے نہ عقل میں فطور آئے گا نہ سر درد ہوگا، اپنے ہوش میں ہوگا، کیا ملے گا؟ قوت، طاقت ملے گی، اور حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ کریم فرمانے نے وفاکہۃ کثیرہ، وفاکہۃ مما یتخیرون، جن پھلوں کو یہ منتخب کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اللہ وہی انہیں پھل عطا کرے گا۔ اگر جنتی کہتا میں نے سیب کھانا، اللہ سیب ہی عطا کرے گا، انار کہے گا انار ہی ملے گا، کیلا کہے گا کیلا ہی ملے گا، کھجور کہے گا کھجور ہی ملے گی۔ جن کا اس نے انتخاب کرنا ہے اللہ وہ پھل جنت میں انہیں عطا کرے گا۔ وَاللَّحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جن پرندوں کا گوشت یہ چاہت کرتا ہے نا وہ میں نے کھانا ہے، میں نے تیتر کھانا ہے، میں نے بٹیر کھانا ہے، میں نے فلاں پرندہ کھانا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں یہی پرندوں کا گوشت عطا کریں گے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَحُورٌ عِین، موٹی موٹی آنکھوں والی ہمیں انہیں حوریں بھی عطا کریں گے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں جن کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس پہ گرد و غبار نہیں پڑا، فریش، بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم کیوں دیں گے؟ جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ یعنی آدمی کچھ بھی نہ کرے، ساری زندگی اللہ کا باغی بنا رہے، اللہ کے رسول کی بغاوت کرے، دین کی مخالفت کرے، اور ایک بھی نیکی کا کام نہ کرے، وہ کہے میں مجھے ایسی جنت مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جزاء بما کانوا یعملون، ہم یہ بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے عمل کیے ہوں گے۔ یہ اعمال کے بدلے اللہ نے جنت عطا کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں اس جنت میں کیا ہوگا؟ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہ جنت میں فضولیات کی باتیں نہیں ہوں گی اور نہ گناہ کی باتیں سننے میں آئیں گی۔ الا قیلا سلاما سلاما، ان کو سلام ہی سلام پیش کیا جائے گا۔ اور بلکہ جنت کا جب داخلہ ہوگا نا، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جنتی جب جنت کے دروازے پر آئیں گے تو فرشتے جو ہیں جنت کا دروازہ کھول دیں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، جنتیوں تم پر سلامتی ہو، ہم تمہیں سلیوٹ پیش کرتے ہیں، تم پر سلام ہی سلام ہو، اللہ کی سلامتی ہی سلامتی ہو۔ فادخلوها خالدین، تم جنت میں ہمیشہ رہنے والے بن کے داخل ہو جاؤ۔ یعنی جنتی دروازہ جب آدمی گزر جائے گا، جسے ہم بہشتی دروازہ کہتے ہیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ آدمی داخل اسے دوبارہ نکال دیا جائے۔ یہاں دنیا میں بہشتی دروازہ ہے، کیوں جی؟ ڈانگاں کھا کے لوگ گھر نوں آ جاندے نے۔ اللہ اس قوم نوں سمجھ عطا فرمائے۔ وہ جنت کا دروازہ سلام پیش کیا جائے گا، انہیں گارنٹی دی جائے گی اب تمہارا داخلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ہے، تمہیں اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ کن لوگوں کے لیے؟ اصحاب الیمین، جن کو اللہ نے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جنتی لوگوں کو اللہ کریم انعامات عطا کرے گا۔ آگے جا کر اللہ نے مزید نعمتوں کا ذکر کیا ہے، فی صدر مخضود، بیریاں ہوں گی جن پر کانٹے نہیں لگے ہوں گے، بیر توڑتے ہوئے کانٹے ہاتھوں کو نہیں چبھیں گے،
وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، طے بطے کیلے ہوں گے، یعنی لونگر بڑے بڑے کیلوں کے نظر آئیں گے۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے سائے ہوں گے۔ وَمَاءٍ مَسْکوبٍ، آبشاریں بہتی ہوں گی۔ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، میرے بندو گھبرانا نہیں ہے، اللہ نے بے شمار پھل تمہارے لیے پیدا کیے ہیں۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ ایسے پھل ہیں نہ کٹے ہوئے، توڑے ہوئے بھی نہیں، اور نہ تم سے روکے ہوئے ہیں۔ مطلب کیا، ایک آدمی درخت کے پاس جاتا ہے، سیب لگا ہوا ہے بڑا پیارا، ایک دانہ توڑا ہے، اس کی جگہ پہ تیار شدہ دانہ اور لگ جائے گا، ٹہنی خالی نہیں ہوگی، جتنے کھاتا جائے گا اتنے دانے لگتے جائیں گے۔ ولا ممنوعہ، اور ان کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا جی بس کر دو جی رجے نہیں، روکا بھی نہیں جائے گا، جتنا جی چاہے کھائیں گے۔ ادھر سے آدمی کے منہ سے ہوا نکلی، سب کچھ جسم ہو گیا جی، وہاں گندگی کا کوئی تصور نہیں ہے، کھاتا جائے گا، چہرے پر خوبصورتی آتی جائے گی اور جسم میں طاقت آتی جائے گی۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، بہت زیادہ پھل عطا کریں گے، نہ کٹے ہوئے اور نہ اس سے تمہیں روکا جائے گا۔ پھر محلات کا اللہ نے ذکر فرمایا وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، جو اللہ نے تمہارے لیے محلات تعمیر کیے ہیں، قلعے بنائے ہیں، بنگلے بنائے ہیں، ان کے فرش بڑے اونچے ہیں۔ جب ہم مکان بناتے ہیں سب سے کہہ لیں یہ جو کرسی ہے نا یہ اونچی رکھنی ہے، یار کل کو ایسا نہ ہو کہ گلی بازار بنے تو یہ نیچی ہو جائے، ہمارے گھر میں پانی آنا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، ان کے فرش جو ہے اونچے ہوں گے، بلند ہوں گے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، اللہ نے پہلے حوروں کا ذکر فرمایا تھا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو خاص طریقے پر پیدا کیا ہے، جنتی حوروں کو اللہ نے خاص طریقے سے بنایا ہے، پیدائش کے طور پر نہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے بڑا، نہیں، اللہ کی خاص رحمت سے اللہ نے حوروں کو خاص طریقے سے بنایا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے کنواریاں بنا دیا ہے۔ جنت کی ساری زندگی ایسے ہی لطف اور مزہ ہوگا جیسے کنوارا پن ہوتا ہے، آدمی بھی اور اس کی عورتیں بھی، ہمیشہ کے لیے چڑھتی جوانی ہمیشہ کے لیے کنوارے جیسا تصور ہوگا، یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ عمر ڈلتی جا رہی ہے، آدمی بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی بیوی جو ہے وہ بھی بوڑھی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں عُرُبًا أَتْرَابًا، وہ دل سے چاہنے والیاں ہوں گی، نفرت کرنے والیاں نہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آدمی کام کاج سے تھکا ماندہ آیا ہے اور اس کا موڈ ہی دیکھنے والا نہیں ہے، چارپائی پر پڑی ہے موڈ بنا کر، وہ آ کر بیچارہ باہر سے پریشان ہے، ادھر آ کر اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ کریم فرماتے ہیں ہم عمر بھی ہوں گی، دل سے چاہنے والیاں اور ہم عمر ہوں گی، مرد عورت کی ایک جیسی عمر ہوگی، اور مفسرین نے بیان فرمایا 33 سال کی عمر ہوگی۔ کتنی دی؟ 33 سال کی، یعنی مچور قسم کی عمر ہوگی۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کن لوگوں کے لیے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے بندو، جنہوں نے یہ بات کہی ہمارا اللہ پر ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اور ہم جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، خواہ وہ سابقہ امتوں کے لوگ ہوں، پہلی امت پر بھی، پہلے نبی پر بھی ایمان لایا ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، ان کو تو اللہ نے ویسے ہی دوہرا اجر دینا ہے، دوہرا ڈبل اجر ملے گا ان کو۔ یہ نعمتیں اگر ہمیں ملنی ہے نا سنگل، ان کو ڈبل اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو اللہ نے دوہرا اجر دینا۔ کون لوگ ہیں؟ نجاشی بادشاہ ہے، اس کے حواری ہیں مدینے میں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اطاعت کرتے رہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ ان کو دوہرا اجر۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اور بھی صحابی تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ فرماتے ہیں ان کے یہ بات کہنے کی وجہ سے اللہ ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ذالک کا جزاء المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے، جو کچھ ملے گا نیکی کے بدلے میں ملے گا، گناہ کے بدلے میں نہیں، یا جس نے کیا ہی کچھ نہیں
اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آگے دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، نہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، نہ ہمارا قرآن مجید پر ایمان ہے، پہلے بھی کافر تھے سابقہ امتوں میں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار، اللہ کی توحید کا بھی انکار، اور قرآن مجید کا بھی انکار۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں، ان کا بھی اللہ کریم نے سورۃ واقعہ میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہماری بھی زندگی سنوار دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں فی ظل من یحموم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، اور تمہیں کیا پتہ ہے بائیں ہاتھ والے کیا ہے، فی سموم و حمیم، یہ جو ہے نا یہ اس وقت ایسی نعمتوں میں نہیں ہوں گے جو اللہ نے ان کو عطا کرنی ہے جنتی لوگوں کو، ظل من یحموم یعنی دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، دھوئیں کے سائے، جنتی لوگوں کے لیے لمبے درختوں کے سائے ہوں گے، ان کے لیے دھوئیں کے سائے ہوں گے، اور ساتھ ہی اللہ کریم فرمائے لا بارد ولا کریم، نہ اس میں ٹھنڈک ہوگی نہ اس میں سکون ہی ان کو ملے گا، بے چینی ہوگی، بے قراری ہوگی، تکلیف ہوگی، نہ یہ ٹھنڈے ہوں گے، نہ اس میں اللہ کریم نے کوئی آرام رکھا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ اس وجہ سے اللہ ان کو سزا دے رہا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت نعمتیں دی تھی، نعمتوں میں پلے ہوئے تھے، کسی چیز کی اللہ نے کمی نہیں رہنے دی، لیکن ان لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، نبی کا انکار کیا، قرآن مجید کا انکار کیا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے ایسے عذاب تیار کیے ہیں وَكَانُوا يَصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ بڑے بڑے گناہوں پر اڑے ہوئے تھے، گناہ بھی کرتے تھے، کہتے ہم نے کیا ہے، تکبر غرور سے کام لیتے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم ایمان والوں کو نہیں بے ایمانوں کو پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا وتیرہ یہ تھا، گناہ سے توبہ کرنے والے نہیں تھے، گناہ پر اڑنے والے تھے۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اللہ نے سورہ یاسین میں اس کا بڑا خوب جواب دیا ہے، قُلْ یُحْیِیہا الَّذِی أَنشَأَہا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ بنا لیا نا، اس کے لیے دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بنا لے گا، فکر نہ کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں اللہ بنا کے کھڑا اپنے سامنے نہ کر سکے، سارا معاملہ ہوگا تمہاری پیشی اللہ کے دربار میں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے تھے جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ سیدھا ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ اگر اللہ کریم نے مزید بیان فرمایا لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، تھور کا درخت ان کو کھانے کے لیے ملے گا، بڑا بد مزہ، بڑا کڑوا، کھانے جب زبان پہ رکھیں گے جو پیٹ میں ہوگا سب اگل کر باہر پھینک دیں گے، کیا آ جائے گی؟ اتنا برا پھل ہے، اتنا برا درخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے ہم نے تھور کا درخت رکھا ہوا ہے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ جانوروں کی طرح اس سے اپنے پیٹ کو بھریں گے، جیسے جانور چرتے ہیں نا، جھاڑیوں میں منہ مارتے ہیں، کوئی آدمی چرانے والا بکریاں چرانے والا لے کر جاتا ہے، جگہ جگہ پہ بکریاں جو ہیں وہ منہ مارتی ہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے جانوروں کی طرح یہ بھی اپنا پیٹ تھور کے درخت سے بھریں گے، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اللہ فرماتے ہیں ان کو پانے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحَمِيمِ، یہ ایسے پئیں گے جیسے ایک پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ پیاسا اونٹ پتہ ہے کیسے پیتا ہے؟ ایک ہی دفعہ یکدم جو ہے پانی سارا کھینچ لیتا ہے، کھولتا ہوا پانی ہے جو منہ میں رکھنے کے قابل نہیں، منہ میں ڈالیں تو منہ جلس جائے، اگر دو چار گھونٹ اندر جائیں تو سارا گل سڑ کر پیڑ میں چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے، ھذا نزلھم یوم الدین، قیامت کے دن اللہ ایسی ان کی مہمان نوازی کرے گا۔
اللہ کریم نے ان باتوں کا یہاں قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، رب کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ اللہ ہمیں اس دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں جی۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، جو انہوں نے کہا اللہ انہیں عطا کرے گا، جنات تجری، ایسے باغات جاری ہوں گی، من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک جزاء المحسنین، یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔